نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، بزرگان محترم، جس طرح صحابی رسول حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ نبی سے خیر کی باتیں پوچھتے تھے اور میں نبی سے فتنوں اور شر کی باتیں پوچھتا تھا تاکہ اس سے حفاظت ہو سکے۔ اسی طرح اللہ نے ہمارا مزاج بھی بنایا ہے کہ جس وقت میں جو فتنہ سر اٹھاتا ہے اس فتنے سے امت کو آگاہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے متعلقین کے ایمان کی حفاظت کریں۔ علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، اس مجلس میں میں بھی حاضر تھا، تو حضرت نے ایک سوال کیا کہ بتاؤ امام اور خطیب کی کیا ذمہ داری ہے؟ علامہ صاحب کے سامنے جواب دینا مناسب نہیں ہوتا تھا، کیونکہ علامہ صاحب کے سامنے جو بول پڑا تو حضرت ایک ایک لفظ پہ گرفت کرتے تھے۔ تو ہم نے کہا حضرت آپ ہی بتا دیں۔ فرمایا ہمارے علماء امام اور خطیب یہ سمجھتے ہیں کہ 5 وقت کی میں نماز پڑھا دوں میں بری ذمہ ہوں۔ فرمایا ہرگز نہیں۔ فرمایا امام اور خطیب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مقتدیوں کا ایمان بچائے۔ اگر کسی امام اور خطیب کا مقتدی گمراہ ہو جاتا ہے، کسی فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس امام اور خطیب نے کوشش نہیں کی تو عند اللہ یہ مجرم ہے۔ آپ سب فضلاء ہیں، علماء ہیں، ائمہ ہیں، خطباء ہیں، اس نسبت سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہر آنے والے فتنے کے بارے میں اپنے نمازیوں کو آگاہ کریں، مؤثر انداز میں سمجھانے کی کوشش کریں۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن محنت ہماری ذمہ داری ہے۔ بہت سارے فتنوں کے بارے میں آپ آگاہ ہیں، لیکن ایک فتنہ اس دور میں ایک نئے انداز سے حملہ آور ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا پہ بہت چرچا ہے اور لوگ سن رہے ہیں اور لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ وہ فتنہ کیا ہے؟ آج کل ایک نیا انداز اختیار کیا گیا کہ نبیوں کے درمیان تقابل اور صحابہ کے درمیان تقابل پیش کرتے ہیں، جبکہ ہم اہل سنت والجماعت کا موقف اور نظریہ یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام اور تمام صحابہ کرام تنقید اور تنقید سے بالا تر ہیں۔ جو کسی نبی پر تنقید کرے وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، جو کسی صحابی پر تنقید کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لیکن انہوں نے انداز یہ اختیار کیا کہ براہ راست تنقید کریں گے تو امت ہمیں چھوڑے گی نہیں، لہٰذا بڑے ایک عجیب انداز میں یوں سمجھیے کہ میٹھے میں زہر ملا کر یوں کھلایا جاتا ہے کہ عوام کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ میں اس کی ایک دو مثالیں دے کے بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ایک خطیب ہیں، اس کا مشن یہ ہے صحابہ میں تقابل، اور جب اس کی میڈیا پہ گرفت ہوئی تو ابھی چند دن پہلے اپنے ادارے کے ختم بخاری کے پروگرام پر بظاہر
صفائی پیش کر رہا ہے کہ مجھے گستاخ کہنا شروع کر دیا، تم مجھے مروانا چاہتے ہو، جس طرح تم نے سیالکوٹ میں ایک آدمی کو گستاخ کہہ کے مار دیا، کبھی تم انجینئر مرزا محمد علی کو گستاخ کہتے ہو، اب تم مجھے گستاخ کہتے ہو، کیا تم عوام کے ہاتھوں سے مجھے مروانا چاہتے ہو؟ میں گستاخ نہیں ہوں۔ یہ صفائیاں پیش کر رہا ہے، لیکن ساتھ کیا کہتا ہے؟ اگر میں صحابہ میں تقابل پیش کرتا ہوں تو کیا یہ گستاخی ہے؟ مطلب جو اس کا مشن ہے وہ پھر اس پہ آ گیا، بظاہر صفائی پیش کر رہا ہے کہ میں گستاخ نہیں ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں صحابہ میں تقابل کرتا ہوں تو کیا میں گستاخ بن گیا ہوں؟ پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کو تقابل کا اختیار کس نے دیا ہے؟ جب امت کا اجماع ہو چکا ہے کہ صحابہ کے مشاجرات میں اور صحابہ کے درمیان فضائل میں بھی تقابل نہیں پیش کیا جا سکتا، ہر صحابی کی فضیلت بیان کی جا سکتی ہے، ہر صحابی کی فضیلت بیان کرنی چاہیے، لیکن دو صحابہ کی فضیلت اس انداز سے بیان کرنا کہ سننے والے کے ذہن میں ایک کی عقیدت بڑھ جائے اور دوسرے کی عقیدت کم ہو جائے، یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ اس دور کا جدید فتنہ ہے۔ کہتا ہے صدیق اکبر وہ ہے جو نبی کو سب کچھ دیتا رہا، علی المرتضیٰ تو وہ ہے جو نبی سے لیتا رہا۔ صدیق نے بیٹی دی ہے، علی نے بیٹی لی ہے، صدیق نے دولت لٹائی ہے، علی نے نبی سے دولت لی ہے، صدیق کے گھر میں نبی کھاتے تھے، صدیق کا کھاتے تھے، علی نبی کا کھاتا تھا۔ یہ تقابل پیش کر کے امت کے ذہن میں اہل بیت کی نفرت بٹھانا چاہتا ہے اور خاص طور پر علی المرتضیٰ کی شان کو گھٹانا چاہتا ہے۔ یہ تقابل کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ پھر ایک اور عجیب انداز میں تقابل کرتا ہے اور حوالہ پیش کرتا ہے میرے شریعت کا، اور جس طرح آپ نے سنا ہوگا المجالس بالامانہ، بعض مرتبہ آدمی کوئی گفتگو اس کو مذاق میں کرتا ہے، مزاحیہ انداز میں کر دیتا ہے، وہ صرف مجلس کو خوش کرنے کے لیے، لیکن اس گفتگو کو اگر عوام میں بیان کیا جائے اور پھر سوچا جائے کہ اس کا نظری اس سے تاثر کیا پڑے گا، وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے۔ وہ اس طرح کی باتیں لاتے ہیں جس سے عوام پریشان ہو جائے۔ کہتا جی امیر شریعت سے جسٹس کیانی نے پوچھا کہ حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے درمیان جو لڑائی ہوئی، اگر آپ وہاں ہوتے تو آپ کس کا ساتھ دیتے؟ اگر آپ ہوتے تو آپ کس کا ساتھ دیتے؟ یہ سوال بنتا ہے۔ جب پوری امت کے محققین فقہا کہہ رہے ہیں کہ مشاجرات پہ بات مت کرو، تو تم عوام میں بات کیوں لا رہے ہو؟ تمہیں کس نے حق دیا ہے؟ اب یہ سوال کہتا ہے جی سوال کیا گیا آپ کس کے ساتھ ہوتے؟ تو کہتے شاہ جی فرماتے اگر میں ہوتا میں یہ جنگ ہونے ہی نہ دیتا، اگر میں ہوتا تو یہ جنگ ہونے ہی نہیں دیتا۔ تو اس دور میں جو صحابہ تھے کیا ان کا مقام شاہ جی سے بھی اوپر چلا گیا ہے؟ کیا بتانا چاہتے ہو کہ اس دور کے صحابہ کا کوئی مقام نہیں تھا؟ پھر کہتا ہے شاہ جی کہتے اگر میں ہوتا، کیونکہ اس نے ایک جملہ کہا تھا جسٹس کیانی نے کہ شاہ جی ایک طرف آپ کی ماں ہے ام المومنین اور ایک طرف آپ کا باپ ہے سادات کے سربراہ حضرت علی، تو آپ کس کے ساتھ ہوتے؟ تو کہتا ہے شاہ جی فرماتے کہ میں ہوتا تو میں حضرت علی سے کہتا ابا جی فاتح خیبر جیسا انسان عورت سے جنگ کرتا اچھا نہیں لگتا۔
فاتح خیبر جیسا انسان عورت سے جنگ کرتا اچھا نہیں لگتا. اگر پھر بھی نہ رکتے تو پھر میں کہتا ابا جی فرما بردار بیٹا وہ ہوتا ہے جو ماں سے لڑتا نہیں ہے. بظاہر جملے بڑے خوبصورت ہیں لیکن اس کے پیچھے سمجھیے کیا ہے. بظاہر جملے خوبصورت لیکن پیچھے کیا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت علی وہ لڑ رہے ہیں حضرت فاطمہ سے. خلیفہ وقت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ، امیر المومنین ہے اور خلفائے راشدین میں سے چوتھے نمبر پہ ہے. تو آپ ان کا تقابل امی عائشہ سے کر کے عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہو کہ نعوذ باللہ حضرت علی کا اس وقت کا تفقہ اور تدبر وہ صحیح نہیں تھا؟ عوام تو یہی کہے گی نا. عام آدمی کہے گا دیکھو جی کتنے ظالم تھے، ماں سے لڑ رہے تھے. یہ تقابل کر رہا ہے. یاد رکھیے اہل سنت والجماعت کا جو موقف اور نظریہ ہے اس پر بڑے مثبت انداز میں بے شک بغیر نام لیے آپ کام کریں، لوگوں کا ذہن بنائیں، اس جملے کو امت کے ذہن میں بٹھا دیں کہ نہ نبیوں میں تقابل کر سکتے ہیں نہ صحابہ میں تقابل کر سکتے ہیں، تاکہ فتنے کا دروازہ رک جائے. جب یہ عوام کا ذہن بن جائے گا کہ صحابہ میں تقابل جائز نہیں، اب جب یہ مولوی تقابل کرے گا عوام خود گرفت کر لے گی. لیکن جب عوام کو پتہ ہی نہیں. اور ایک تقابل کی گندی ترین مثال دے دوں، یہ جو صاحب ہیں ان کے استاد گزرے ہیں ایک محمد حسین نیلوی صاحب، انہوں نے اپنی کتاب مظلوم کربلا میں ایک تقابل کیا. تقابل کیا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 8 ذو الحج کو مکہ سے کوفہ جا رہے ہیں، اور آگے لکھتا ہے کہ امام حسین سے اچھا تو ضیاء الحق ہے. جی صدر پاکستان، امام حسین سے اچھا تو ضیاء الحق ہے جو ہر سال حج پہ جاتا ہے، اور امام حسین حج چھوڑ کے کوفہ جا رہے. یہ تقابل کر رہے ہیں. اور یہ وہ ٹولہ ہے جو کہتا ہے قرآن ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، جن کا بچہ بچہ اپنے آپ کو شیخ القرآن کہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہم سے زیادہ قرآن کسی کو آتا نہیں. اور میں کہتا ہوں جسے قرآن سمجھ نہ آئے وہی اس دور میں اپنے آپ کو شیخ القرآن کہتا ہے. قرآن سمجھ نہیں آتا، جن کو ترجمہ نہیں آتا، لا تسمع الموتى کا ترجمہ جو نہ کر سکے، غلط ترجمہ کرے، وہ شیخ القرآن ہے. فتنوں سے آگاہ کرنا علماء کی ذمہ داری ہے. صرف یہ نہیں کہ نمازیں پڑھا دی، سکون میں آگے الحمدللہ حلال کی کھا رہا ہوں، چھٹی نہیں کرتا، ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں. اور بھائی پہلے اپنے بڑوں سے پوچھیے تو صحیح اور ڈیوٹی کیا ہے. صرف نمازیوں کو مطمئن کر لینا میرے خلاف کوئی نمازی نہ اٹھے میں بہت کامیاب ہوں، نہیں. اگر ایک نمازی بھی گمراہ ہو گیا قیامت کے دن اس خطیب کا گریبان پکڑا جائے گا. اب شیطان ہمیں پڑھیاں پڑھائے گا نا، ہدایت میرے ذمہ ہے. ہدایت میرے ذمہ نہیں ہے، محنت تو میرے ذمہ ہے نا، سمجھانا تو میرے ذمہ ہے کہ نہیں. میں ایسے ادارے میں رہا جہاں کہتے تھے جی نام لے کے کام نہیں کر سکتے. میں تو بالکل نہیں کر سکتے. میں 11 سال خطیب رہا ہوں DHA میں، اور 11 سال درس قرآن دیا، روزانہ کی بنیاد پہ دیا. ابو الاعلیٰ مودودی کا سخت رد کیا ہے کیونکہ ایسے اداروں میں زیادہ تر تفہیم القرآن پڑھی جاتی ہے. لیکن میں نے نام نہیں لیا، کام کا طریقہ ہے، کریں آپ. سورہ یونس جب آئی تو میں نے کہا کہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ قوم یونس پہ عذاب اس لیے نہیں آیا کہ وہ ایمان لا چکے تھے.
لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب، ہم نے عذاب ہٹا دیا کیونکہ ایمان لے آئے۔ میں کہا اس دور کا بے استادہ بے ہدایتہ ایک مفسر کہتا ہے کہ قوم یونس پہ عذاب اس لیے نہیں آیا کہ یونس علیہ السلام نے اپنے فریضہ رسالت میں کوتاہی کی تھی۔ یونس علیہ السلام نے فریضہ رسالت میں کوتاہی کی، اللہ کی ذات نے مناسب نہیں سمجھا کیونکہ یہ انصاف کے خلاف تھا، اس لیے عذاب نہیں بھیجا۔ اب نام نہیں لیا، لیکن بعد میں کچھ لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ میں کہا مودودی ہے، تفہیم القرآن والا۔ میں کہا جی 4 سیٹ تفہیم القرآن کے مجھے مفت مل گئے۔ کہتا جی آپ پڑھے، ہم نہیں پڑھتے، ہم نے نکال دیا گھروں سے۔ ان کی محنت دیکھو، گھروں میں تفہیم القرآن داخل کی ہے، اور ہماری محنت کیا ہے؟ ہم نام نہ لیں، کس نے کہا نام لیں؟ بغیر نام لیے کام کریں، لیکن کم از کم اپنے اکابر کی کچھ تو لاج رکھیں۔ انہوں نے جو محنتیں کی ہیں، قربانیاں کی ہیں، فتنوں کے خلاف انہوں نے محنت کی ہے، کیا ہم اپنی عوام کو فتنوں سے آگاہ نہیں کر سکتے؟ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وقت بہت مختصر ہے۔ میں صرف یہی درخواست کروں گا فضلاء سے، خطباء سے، علماء سے، خدا را اپنے اکابر کا دیا ہوا جو ہمیں سبق ہے، اپنے اکابر کی محنت کی جو طرز ہے، اس کے مطابق محنت کیجئے۔ ہر عالم درس قرآن کا اہتمام کرے اور بغیر نام لیے فتنوں کا تعاقب کرے۔ جب آپ کا اپنا پوچھے اسے نام بتا دیں کہ یہ فلاں گروہ ہے، لیکن ایک اصول ذہن میں بٹھا دیں۔ جب وہ اصول ذہن میں بٹھائیں گے تو اس اصول کی روشنی میں آپ کا نمازی خود سمجھ جائے گا کہ ہمیں جو استاد جی نے سمجھایا تھا آج پتہ چل رہا ہے کہ یہی ہے وہ فتنہ۔ مثال کے طور پہ میں نے بعض دفعہ نام نہیں لیا، میں نے کہا جی اہل باطل کا ایک طرز یہ ہے، اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس کے عقیدے میں تضاد ہوگا، اس کے نظریے میں تضاد ہوگا۔ میں نام نہیں لیا، اب میں نے مثال دی۔ میں کہا جب آپ کہیں گے کہ قبرستان میں جاؤ سلام کرو مردہ سنتا ہے، اب ایک شخص کہے گا یہ تو قبر، یہ تو نظریہ کیا دیا کہ یہ قبر نہیں، لیکن اسی تقریر میں کہے گا وہ فلاں کو دیکھو وہ قبر پرست ہے، وہ قبر کا پجاری ہے، وہ قبر پہ سجدے کرتا ہے۔ میں کہا نظریے میں تضاد آیا کہ نہیں آیا؟ میں کہا ایک طرف کہتا ہے قبر نہیں، دوسری طرف اسی قبر کو مان کے قبر کا پجاری کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ اہل باطل ہے، اہل حق نہیں ہے۔ اب یہ جب اصول اس طرح کے اپنی عوام کو دو گے، عوام خود سمجھ جائے گی کہ کون کیا ہے۔ لہٰذا اس دور میں عقیدہ بچانا یہ بہت ضروری ہے۔ ہم نے اعمال پہ زور رکھا ہوا ہے، حالانکہ اعمال کی حیثیت جسم کی ہے اور روح کی ہے، اور عقیدے کی حیثیت روح کی ہے۔ لہٰذا روح پہ محنت کرو، عقیدے پہ محنت کرو، اپنے نمازیوں کو فتنوں سے بچانے کی کوشش کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔